الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وطاعته أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بزرگان محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ بڑا کرم اور احسان اور فضل ہے کہ اس کریم ذات نے مجھے اور آپ کو دین کا ہم فریضہ نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے یہاں جمع فرمایا. ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری اس نماز جمعہ کو اور ہماری اس جمع ہونے کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما کر اسے ہم سب کے لیے دنیا اور آخرت میں نجات اور ہدایت کا ذریعہ بنا دے. آمین. اس سے پہلے بات چل رہی تھی حج کے متعلق اور خانہ کعبہ کی فضیلت کے متعلق. آج 28 ذی القعدہ ہے اور آئندہ کل چاند دیکھنا ہے ذی الحجہ کا. اگر چاند نظر آ گیا تو سنڈے اور اتوار سے مبارک ایام اور مبارک راتیں شروع ہو رہی ہیں. دعا فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان مبارک راتوں کی مبارک دنوں کی قدر کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنی زندگی میں بار بار مبارک برکتوں اور رحمتوں والے دن اور راتیں نصیب فرمائے. آمین. اس سے پہلے بات چل رہی تھی کہ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ حج میں تشریف لے جانے والے تھے اور 300 درہم حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے جمع کیے اور پورے شہر کے اندر یہ لوگوں کو علم ہوا کہ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ حج میں جا رہے ہیں. تو بہت سارے لوگ، ہزاروں آدمی اس اللہ والے کے ساتھ جوائنٹ ہو گئے کہ اتنا بڑا شخص ان کے ساتھ اگر ہمیں صحبت مل جائے اور ان کے ساتھ اگر ہمیں حج کی فضیلت مل جائے تو گویا ان کی برکت سے اللہ ہمارا حج بھی قبول کر لے گا. 5 وقت کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے کا اہتمام اسی لیے کرنا چاہیے کہ ہر آدمی یہ سوچے کہ میری نماز خشوع اور خضوع والی نہیں ہے. میں نماز کے مسائل اور احکام سے واقف نہیں ہوں،
لیکن جب میں اللہ کے گھر میں مسجد میں جا کر جماعت کے ساتھ نماز ادا کرتا ہوں تو یہ تو اللہ اور اس کے رسول کا حکم بھی ہے، لیکن ساتھ میں ان مسجد میں 50، 100، 150، 200 آدمی نماز پڑھنے والے ہوتے ہیں، اس میں کوئی اللہ کا نیک بندہ ہوتا ہے جس کی نماز قبول ہو جائے تو اس کی برکت سے اللہ میری نماز بھی قبول کر لے۔ لہذا آدمی اس کو جماعت کا اہتمام کرنا چاہیے۔ حج میں بھی ایسا ہوتا ہے، کتابوں میں واقعہ ہے کہ ایک آدمی ایک بزرگ نے دیکھا خواب میں کہ 2 فرشتے آئے اور ایک دوسرے سے سوال کر رہا ہے کہ اس سال کتنے لوگوں نے حج کیا؟ کہا 6 لاکھ آدمیوں نے۔ کہا اس میں سے کتنے کا قبول ہوا؟ کہا 6 آدمیوں کا۔ تو جو خواب دیکھنے والا تھا انہوں نے یہ سوچا کہ جب 6 آدمی کا حج قبول ہوا 6 لاکھ آدمی میں، تو میرا حج کہاں قبول ہوگا؟ فکر میں پڑ گئے، آنکھ کھل گئے، پھر اس کے بعد پھر آنکھ لگ گئی، تو پھر وہی 2 فرشتے آئے اور آپس کے اندر سوال و جواب کر رہے ہیں۔ تو وہ فرشتہ کہتا ہے دوسرے کو کہ وہ 6 آدمی کے طفیل میں اللہ نے سب 6 لاکھ آدمیوں کا حج قبول کر لیا۔ تو یہ جو ہے فضیلت ہے نیک لوگوں کے ساتھ حج کرنے کی، عمرہ کرنے کی، نماز پڑھنے کی، ان کے پیچھے نماز پڑھنے کی۔ جو آدمی جتنا نیک ہوتا ہے اتنا زیادہ جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے قریب ہوتا ہے۔ تو ان کے پیچھے نماز پڑھنا، ان کے ساتھ نماز پڑھنا، یہ ان کے لیے سعادت ہوتی ہے۔ خیر، تو حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا کہ ایک بازار میں احرام خریدنے کے لیے چلے گئے، شاپنگ کرنے کے لیے چلے گئے، تو دیکھا کہ ایک عورت ہے اور وہ ایک مردہ جانور کا گوشت کاٹ رہی ہے اور اپنے ٹھیلے میں بھر رہی ہے۔ حضرت احمد اللہ علیہ نے اس کو دیکھا، دیکھتے رہے، اور پھر جب وہ ان کے گھر کی طرف چلی تو حضرت بھی پیچھے پیچھے چلے، اور وہاں جا کر دیکھا پورا واقعہ آدھا میں نے گزشتہ جمعہ میں عرض کیا تھا، صرف اشارہ کرتا ہوں کہ اس 4 لڑکیاں اس عورت کی ہیں، شوہر کا انتقال ہو گیا، یہ بیوہ ہیں، کفالت کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ لڑکیاں ساری ماں سے چمٹ گئی کہ امی کیا لائے کیا لائے؟ تو ماں نے کہا کہ آج میں تمہارے لیے گوشت لے کر آئی ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ دیکھ رہے ہیں، اور عورت اپنی بچیوں سے کہتی ہے کہ اگر تمہارے والد ہوتے تو تمہارے یہ دن نہ دیکھنے پڑتے کہ آج تم مردہ جانور کا گوشت کھا رہی ہو، اور ہم کھا رہے اس لیے کہ گھر میں کئی دنوں سے ہم سب کے فاقے ہیں، ہم سب بھوکے ہیں۔ چنانچہ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا، اور پھر جو ان کے پاس 300 درہم تھے وہ اس عورت کو ہدیہ کر دیا، اور کہا یہ 300 درہم تمہارے پاس رکھو، اور خود حج کے لیے نہیں گئے۔ چنانچہ لوگوں نے کہا کہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ آنے والے تھے حج میں ہمارے ساتھ، ہم ان کے لیے تیار ہوئے، ہم نے اپنے حج کا پروگرام بنایا اور وہ خود نہیں جا رہے ہیں۔ خیر، لوگوں نے پوچھا، حضرت ٹالتے رہے، لوگ حج کے اندر چلے گئے۔ اب حج سے لوگ جب واپس آئے تو حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کو بہت افسوس ہوا کہ میرا حج نہیں ہوا، میں نہیں جا سکا اس ساتھ۔ تو حضرت رحمۃ اللہ علیہ اپنے وقت کے جو علماء تھے، جو بزرگان دین تھے، جو حج میں گئے تھے، ان سے ملنے کے لیے چلے گئے۔ یہ بھی ایک مستحب عمل ہے کہ جب آدمی حج میں جائے، عمرے میں جائے، تو لوگوں کو، رشتہ داروں کو جہاں تک ہو سکے مل کر جائے، سلام اور کلام کر کے جائے، ان کی دعائیں لے کر جائے،
ان سے معافی تلافی کرا کر جائے، اور جب وہ حج اور عمرے سے آ جائے تب ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ان کو ملنے کے لیے جائیں، ہم ان کا استقبال کرنے کے لیے جائیں، ہم ان کو سلام کرنے کے لیے جائیں، ہم ان کے یہاں جو ہے ان کی دعائیں لینے کے لیے جائیں۔ روایتوں میں آتا ہے کہ حاجی کی دعا اللہ تبارک و تعالی ربیع الاول تک قبول فرماتا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ وہ پاک اور صاف ہو کر آتا ہے، لہذا ان کے لیے اپنے سے دعا کراؤ۔ پہلے زمانے میں لوگ ریلوے اسٹیشن کے اوپر اور ہوائی جہاز کے اوپر ایئرپورٹ پر پہنچتے تھے، اور حاجی سے ہر آدمی چاہتا تھا کہ میری پہلی ملاقات ہو تاکہ میں ان سے دعا کی درخواست کروں اور وہ پہلے میرے لیے دعا کرے۔ اب تو حالت یہ ہے کہ عمرہ اور حج میں لوگ جاتے ہیں، پتہ بھی نہیں چلتا ہے کہ کوئی چلا گیا، آ گیا، عمرہ کر کے آیا، حج کر کے آیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم ایسے ملک میں رہتے ہیں جہاں ایک دوسرے کو کسی کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور اب تو حج اور عمرہ ہالیڈے رہ گیا ہے، چھٹیاں گزارنے کا ایک جگہ بن گئی ہے، اس لیے ہم جاتے نہیں ہیں کسی کو ملنے کے لیے۔ ہم حاجیوں کی دعا نہیں لیتے ہیں، ہم کسی کو درخواست بھی نہیں کرتے کہ میرے لیے دعا کرنا۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ ملنے گئے، اتنا بڑا اللہ والا آدمی، جو دروازہ کھولتا ہے حضرت سے کہتے ہیں کہ حضرت عجیب بات ہے، تم یہاں ملنے کے لیے ہمیں آ گئے، ہم نے آپ کو عرفات کے اندر آواز دی، آپ نے ہماری آواز ہی نہیں سنی۔ ہم نے آپ کو مزدلفہ کے اندر ہم آپ کے پاس آئے، آپ نے جو ہے اپنا منہ پھیر لیا۔ ہم نے آپ کو جو ہے شیطان کو کنکریاں مارتے ہوئے دیکھا، ہم نے آواز دی۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ سوچنے میں پڑ گئے، انہوں نے کہا میں نے تو حج میں آیا ہی نہیں تھا، میں نے تو اپنا پروگرام کینسل کر دیا تھا۔ تو ایک آدمی کہتا ہے کہ نہیں، ہم نے تم کو یہاں دیکھا، تم کو طواف کرتے ہوئے دیکھا، تم کو طواف زیارت میں دیکھا، تم کو سعی کرتے ہوئے دیکھا، تم کو جو ہے شیطان کو کنکریاں مارتے ہوئے دیکھا۔ کوئی عالم یہ کہتا ہے، کوئی یہ کہتا ہے۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ پریشان کہ میں حج میں گیا ہی نہیں۔ چنانچہ رات کو اسی کشمکش کے اندر آنکھ لگ گئی کہ لوگ کہتے ہو، لوگ سب کہتے ہیں کہ تم جھوٹ بولتے ہو۔ اب بڑا آدمی ہے، اللہ والا آدمی، لوگ جھوٹ کا لیبل لگائے حضرت کے اوپر۔ تو رات کو سوئے تو خواب کے اندر دیکھتے ہیں کہ ایک فرشتہ کہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کہ عبداللہ، وہ جو سید گھرانے کی عورت تھی، اور جو عورت اپنی بچیوں کے ساتھ ان کے گھر میں کھانا نہیں تھا، اور تم نے حج کا پروگرام بنایا اور تمہارے پیسے تم نے ان کے حوالے کر دیا اور تم حج میں نہیں گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے اب ایک فرشتہ پیدا کر دیا اور اس کو مقرر کر دیا، قیامت تک وہ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے حج کرتا رہے گا، حج کرتا رہے گا۔ یہاں پر علماء نے ایک بات لکھی ہے کہ جو آدمی مالدار ہے، صاحب مال ہے، اس کو چاہیے کہ نفل حج اور نفل عمرے کم کرے، نفل حج اور نفل عمرے کم کرے، 5 سال کے اندر جائے، ہر سال دوڑتا نہ رہے، بلکہ جو اپنے رشتہ داروں کے اندر غریب ہو یا پھر اپنے معاشرے میں غریب ہو یا دینی مدارس اور مساجد کے اندر جہاں ضرورت ہو وہاں لوگوں کو وہ پیسے عطا کرے، اس کو دے۔ یہ علماء نے لکھا ہے، لیکن ہم 1 پاؤنڈ نہیں دیتے ہیں کسی کو، ہم سب جمع کرتے ہیں۔ کیوں؟ فیملی کہتی ہے عمرے میں جانا ہے، فیملی کہتی ہے حج میں جانا ہے، فیملی کہتی ہے یہاں جانا ہے، وہاں ہالیڈے میں جانا ہے، تو ہم سمجھتے ہیں کہ سارے پیسے ہمارے لیے ہیں، یہ پیسہ ہم کماتے ہیں ہمارے لیے ہے۔ اور فقہا فرماتے ہیں پیسہ تمہارا نہیں ہے، اللہ کہتا ہے تمہارا پیسہ نہیں ہے۔ اللہ نے کہہ دیا قرآن میں، جان بھی تمہاری نہیں ہے، مال بھی تمہارا نہیں ہے، یہ سب اللہ کا ہے۔ اس میں دوسرے کے حقوق ہے، رشتہ داروں کے حقوق ہے، ماں باپ کے ہیں، اولادوں کے ہیں، بھائی بہنوں کے ہیں، بیواؤں کے ہیں، یتیموں کے ہیں، غریبوں کے ہیں، مسکینوں کے ہیں۔ پیسے جو ہے اس لیے نہیں دیے اللہ نے کہ اچھے اچھے مکان بناتے رہے، 5-5 ہزار کے صوفے لاتے رہے اور جو ہے آڈیو مرسیڈیز کے اندر گھومتے رہے، اور نہیں، اس کے لیے نہیں ہے، اس کے لیے نہیں ہے۔
لوگوں کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے. عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ تو چلے گئے. اللہ نے کہا کہ ہم نے تمہارے لیے ایک فرشتہ پیدا کر دیا, قیامت تک وہ حج کرتا رہے گا. آج کون ہے ایسا قربانی دینے والا؟ آج کسی کے گھر میں نکاح ہے غریب کے یہاں, بیچارہ وہ قرض لیتا ہے, انٹرسٹ لیتا ہے, اور قرض اور انٹرسٹ لے کر اپنے بچے کی یا بچی کی شادیاں کراتا ہے. کسی کا علاج کرانا ہو تو بیچارہ وہ چندہ مانگتا ہے. ہمارے پاس لاکھوں پاؤنڈ ہمارے پاس موجود ہے, ہمارے بینک بیلنس بھرے ہوئے ہیں, اور ایسے ایسے ملینر لوگ ہیں, لیکن توفیق نہیں ہوتی ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارا ذہن یہ بنا ہوا ہے کہ پیسے میرے ہیں, یہ میرے لیے ہے, یہ میرے لیے ہے. تو ایک واقعہ تو یہ رہ گیا تھا جو میں نے پورا کیا. دوسرا یہ کہ حج کا سب سے بڑا اور ہر عبادت کا مقصد کیا ہے؟ اخلاص, اللہ کے لیے کرنا. حج میں سب سے پہلی نیت کہ اللہ کے لیے میں حج کر رہا ہوں, اللہ کی رضا کے لیے ہر عبادت میں. اور واقعہ ادھورا چھوڑا تھا حضرت شاہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کا. نظام الدین ہم جاتے ہیں, تبلیغی مرکز ہے, پوری دنیا جانتی ہے, اور تبلیغی مرکز سے باہر نکلتے ہیں, حضرت کی مزار وہیں پر ہے, وہاں جانا چاہیے, وہاں قرآن پڑھنا چاہیے. بزرگان دین کی قبر کے اوپر جاتے ہیں, ان کے فیوز اور برکات قبر کے اندر سے بھی ہمیں ملتے ہیں. ماں باپ کی قبروں کے اوپر جانا چاہیے تاکہ ماں باپ قبروں سے ہمارے لیے دعائیں کریں. روضہ اقدس کے اوپر ہم جاتے ہیں, صحابہ کرام کی مزاروں پہ جانا چاہیے تاکہ ان کے فیوز, ان کے برکات ہمیں ملے. تو جتنے اکابر بزرگان دین کی مزاریں ہیں وہاں جانا چاہیے. جب وہاں, ہاں آپ, یہ الگ بات ہے کہ آپ اسپیشل کسی کے لیے سفر کریں, نہیں, جب جانا ہو وہاں نظام الدین گئے, حضرت کی مزار کے اوپر جائے. انڈیا, پاکستان, بنگلہ دیش ہم گھومنے جاتے ہیں, ہمارے دیہاتوں میں, گاؤں میں, شہر میں بڑے بڑے اللہ والوں کی مزاریں ہوتی ہے. وہاں جاؤ, حاضری دو, وہاں فاتحہ پڑھو. وہاں پر حضرت شاہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ بڑے اللہ والے. اور اسی شہر کے اندر دہلی میں ایک ایسا شرابی, کبابی, لوگوں کی نظر کے اندر زانی اور جوا کھیلنے والا آدمی کے لوگ کہتے تھے کہ بالکل بیکار آدمی ہے, دہلی کی سرزمین کے اوپر یہ بوجھ ہے, یہ بوجھ ہے ہمارے اوپر. اس کی بیوی بچے کہتے تھے کہ جب تمہارا انتقال ہو جائے گا تو تمہاری کون نماز جنازہ پڑھے گا, کون تمہیں دفن کرے گا. دہلی کا ہر آدمی, مرد عورت یہ کہتا تھا کہ کب اس کی موت ہو تاکہ دہلی پاک ہو جائے. وہ اپنی بیوی سے کہتا تھا کہ تو دیکھنا جب میرا انتقال ہو جائے گا تو سلطان الہند, ہندوستان کا بادشاہ, حضرت شاہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کا لقب تھا کہ ہندوستان کا بادشاہ, وہ میری نماز جنازہ پڑھائے گا. بیوی کہتی ہے کہ لوگ تمہیں دفن بھی نہیں کریں گے, انتقال ہو گیا اس کا. پورے دہلی کے اندر بات چلی کہ فلاں آدمی جو پاپی تھا, جو شرابی تھا, کبابی تھا, جو غلط کام کرتا تھا, عورتوں کے ساتھ راتیں گزارتا تھا, اس کا انتقال ہو گیا. بیوی رونے لگی, بچے رونے لگے, چھوٹے بچے. اور ہر آدمی کہتا تھا کہ کوئی تعزیت کے لیے نہیں, کوئی اس کی تہذیب و تکفین میں کوئی نہ جائے. لوگوں نے فیصلہ کر لیا کوئی نہیں جائے گا. میت پڑی ہے گھر میں, بیوی رو رہی ہے, بچے رو رہے ہیں, کون آئے گا؟ حضرت شاہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ رات کے وقت میں ذکر میں ہے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے الہام کیا کہ نظام الدین, ایک اللہ کے ولی کا آج انتقال ہو گیا ہے, لہذا اپنے مریدین سے کہو اور تم سب مل کر اس کی تہذیب اور تکفین کرو, ان کو غسل دو اور ان کی نماز جنازہ پڑھو, اور تمہیں نماز جنازہ پڑھانی ہے. حضرت ذکر سے فارغ ہوئے, مریدین کو جمع کیا, جلدی جلدی تیاری کرو, کفن لاؤ, غسل لو, یہ وہ سب. اور حضرت رحمۃ اللہ علیہ خود پہنچے. دہلی کے اندر شور ہو گیا,
ایک اللہ والا اتنا بڑا آدمی ایک فاسق اور فاجر آدمی کی نماز جنازہ پڑھانے کے لیے ان کے گھر کے اوپر تعزیت کے لیے اپنے مریدین کے ساتھ آ رہا ہے. لوگ باہر کھڑے ہو گئے, کہا حضرت آپ کو معلوم ہے کون ہے؟ حضرت نے کہا ہاں. گھر میں گئے, بیوی رو رہی تھی. کہا کہ حضرت میرا شوہر تو بہت گنہگار تھا, بہت لوگ جو ہے باہر کھڑے رہ کر باتیں کر رہے ہیں, کیا تم بھی ایسا ہی کرو گے؟ میرا شوہر کو کون دفن کرے گا؟ حضرت کے مریدین نے میت اٹھائے, انہیں غسل دیا, کفن پہنا. حضرت نے کہا کہ ہم نماز جنازہ پڑھیں گے اور ہم پڑھائیں گے. پھر پورا مجمع, اب پورا شہر جو ہے وہ حضرت کو دیکھ کر جو ہے سارے لوگ نماز جنازے کے اندر پہنچ گئے. اللہ والا آدمی گیا ہے اور اس کے ساتھ ہمیں بھی جانا ہے. نماز جنازہ ہو گئی, تکفین ہو گئی, اور تدفین کے بعد حضرت نے کہا کہ میں ان کی بیوی کے سامنے ایک بات کہنا چاہتا ہوں اور ان کی بیوی سے میں خود سننا چاہتا ہوں. اس لیے کہ جب اس شخص کا انتقال ہوا پورے دہلی کے اندر یہ شور تھا کہ یہ گنہگار فاسق اور فاجر ہے, لیکن ہمیں معلوم نہیں ہے کہ یہ کون ہے, اس لیے کہ اللہ نے مجھے الہام کیا کہ ان کی نماز جنازہ پڑھاؤ, اور یہ اللہ کا دوست اور ولی ہے. اب بیوی روتی ہوئی کہتی ہے کہ میرے شوہر نے کہا تھا کہ کبھی یہ راز فاش مت کرنا, لیکن چونکہ, اور حضرت نے کہا کہ مجھے علم ہو چکا ہے, اللہ نے مجھے بتا دیا. اللہ والوں کو کشف ہو جاتا ہے. تو کہا مجھے معلوم ہے. تو کیا؟ تو بیوی نے کہا میرے شوہر نے کبھی شراب نہیں پیا, میرا شوہر جو ہے کبھی کسی غیر محرم عورت کے ساتھ اس نے رات نہیں گزاری, میرے شوہر نے کبھی نماز نہیں چھوڑی, میرا شوہر کبھی جو ہے وہ جوا کھانے میں نہیں گیا. تو لوگوں نے کہا ہم تو دیکھتے تھے کہ وہ جوا کھانے میں ہیں, ہم دیکھتے تھے کہ وہ جو ہے عورتوں کے ساتھ, جہاں عورتیں رات کو جو ہے وقت گزارتی ہے وہاں تیرا شوہر جاتا ہے, شراب کھانے میں جاتا ہے. تو کہا نہیں, میرا شوہر جاتا تھا, جو لوگ شراب پینے والے وہاں آتے تھے سارا شراب میرا شوہر خرید لیتا تھا, اور خرید کر اس کو کہتا تھا تم شراب مت پیو, اور وہ سارا شراب جو ہے رات کو جا کر باہر جو ہے نالیوں کے اندر بہا دیتا تھا. وہ عورتوں کے پاس جاتا تھا اور کہتا تھا کہ تم یہ غلط کام مت کرو, تمہیں پیسے کی ضرورت ہے, میں تمہیں پیسے دیتا ہوں, تمہارے ساتھ رات کو یہاں رہتا ہوں. اور ان کو تعلیم دیتا تھا, ان کو اللہ اور اس کے رسول کی باتیں بتاتا, رات بھر وہاں رہتا تھا. لوگ سمجھتے تھے کہ یہ غلط کام کرنے کے لیے چلا گیا ہے. یہ جوئے کھانے میں اس لیے جاتا تھا کہ لوگ اپنے فضول پیسے ڈالتے تھے, تو وہ سارے جوئے کھانے کے پیسے ان کو دے دیتا تھا اور کہتا تھا کہ تم جوا مت کھیلو, میں تمہارے پیسے اور تمہیں انعام میں دے دوں گا. میرے شوہر کی پوری زندگی, اور 1-2 سال نہیں 50 سال اوپر میرا شوہر جو ہے کام کرتا رہا, اور رات کو گھر کے اوپر آ کر کہتا تھا فجر کے بعد, اے اللہ یہ پوری رات میں نے تیرے لیے کی ہے, یہ سارے اعمال میں نے تیرے لیے کیے ہیں, میں نے لوگوں کو بتانے کے لیے نہیں کیا ہے. اے اللہ میرا عمل یہ پسند آ جائے تو میری مغفرت فرما دے. میرے بھائیو, یہ سننا واقعی آسان ہے, لیکن جب ہم پڑھتے ہیں تو آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں کہ آج ہماری عبادتوں کا حال کیا ہے اور ان کے اخلاص کا عالم کیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی مغفرت فرما دی, اس لیے کہ اللہ والا آدمی تھا. تو ہر چیز کے اندر, ہر عمل میں, ہر کام میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف نظر کہ میرا کام کسی کو پسند آئے نہ آئے, اللہ میری کام کو پسند کر لے, وہ قبول کر لے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اخلاص کے ساتھ عبادت کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ جو ذی الحجہ کا مہینہ سنڈے سے شروع ہو رہا ہے, اللہ تعالیٰ اس میں ہمیں عبادت کی توفیق عطا فرمائے. ایک دن کی عبادت, ایک رات کی عبادت جو ہے اس رات میں لیلۃ القدر کے برابر ہے, اللہ کے نبی فرماتے ہیں. اور ایک دن کا روزہ 1 سال کے روزے کے برابر ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے توفیق مانگے, رات بھر جاگنے کی کوشش کرے. بہت شارٹ رات شروع ہوگی سنڈے سے, 1:15 کو جو ہے فجر کا ٹائم شروع ہو جائے گا, عشاء پڑھ کے 11 بجے فارغ ہو جائیں گے, لہذا 1-2 گھنٹے کی رات ہو جائے گی. لہذا یہ 10 رات کی ہم جو ہے قدر کر لیں, 1 سے لے کر 9 تک, اور عید الاضحیٰ 10ویں روز کی رات جو ہے اس کی ہمیں اللہ تعالیٰ قدر کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ.
الله أكبر الله أكبر الله